بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم شکوہ کا فکری و فنی جائزہ۔ ناظرین گرامی، نظم شکوہ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے جو انہوں نے 1911 عیسوی میں انجمن حمایت اسلام کے 26ویں جلسے میں پڑھی تھی۔ یہ نظم بانگ درا کا حصہ ہے۔ اس نظم کے محرک وہ عالمی حالات تھے جس نے علامہ اقبال کو یہ نظم لکھنے پر مجبور کیا، اور انہیں مسلمانوں کی انتہائی زبوں حالی کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کرنا پڑا۔ گویا یہ ایک عام مسلمان کی آواز تھی جس میں کرب بھی تھا اور سوال بھی۔ 1911 میں عالم اسلام کی یہ صورتحال تھی کہ ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ افغانستان میں انگریزوں کی مداخلت کی وجہ سے کوئی مستقل حکومت نہیں تھی۔ ایران عالمی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہیں تھا، جبکہ سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک ایک کر کے عالمی طاقتوں کے قبضے میں جا رہے تھے۔ بلکان میں بغاوت ہوئی، جزائر بحر اوقیانوس ہاتھ سے نکلے، عربوں کے تعصب کی وجہ سے سعودی عرب، عراق، شام، مصر وغیرہ جیسے الگ ملک بنے، اور فلسطین کے گرد گھیرا ڈال کر اسے یہودیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنانے کے منصوبے پر عمل ہونے لگا، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے اس وسیع و عریض دنیا میں کوئی بھی ایسی قابل قیادت نہیں تھی جو ان خفیہ سازشوں کے خلاف مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر سکے۔ یہ ایسے حالات تھے جس نے اقبال کو شکوہ کرنے پر مجبور کیا۔ علامہ نے اس سے پہلے جتنے بھی نظمیں انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی تھیں وہ ترنم سے پڑھی تھی، لیکن یہ نظم انہوں نے عوام کے اصرار کے باوجود تحت اللفظ پڑھی، لیکن اس انداز میں بھی وہ گداز اور وجد کی کیفیت تھی کہ بقول غلام رسول مہر جس خوش قسمت نے بھی یہ نظم سنی زندگی بھر نہ بھولی۔ اس نظم کے اختتام پر لوگوں نے مختلف بیش قیمتی تحائف علامہ کو پیش کیے جو انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے چندے میں پیش کر دیے۔ انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی ممکنہ حد تک مدد کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں اقبال شکوہ کے انداز میں کرتے ہیں۔ اقبال شروع میں یہ کہتے ہیں کہ بندے کو ہر حالت میں اللہ کے حضور سرنگوں رہنا چاہیے، لیکن جب حالات اس قدر پیچیدہ ہو چلے ہیں تو شکوہ کرنا مجبوری بن گیا ہے۔ میرے اس انداز شکوہ پر پوری کائنات معترض ہے، لیکن کیا کیا جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ 3 سے 13ویں بند تک اقبال نے مسلمانوں کا شاندار ماضی اور ان کے عالی شان کارناموں کا ذکر کیا ہے۔ یہ دنیا جو شرک و کفر سے بھری ہوئی تھی اور لوگ سرعام خدا کی وحدانیت کو چیلنج کر رہے تھے، تو مسلمان ہی تھے جنہوں نے توحید کی خاطر تلوار اٹھائی اور موسموں اور حالات کی سختی سے بے پرواہ ہو کر صحراؤں، دریاؤں، سمندروں اور پہاڑوں میں دیوانہ وار لڑے۔ ہم مسلمانوں نے توحید کا جھنڈا یورپ کے کلیساؤں، ہندوستان کے مندروں اور افریقہ کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں لہرایا۔ خدا کے مقابل میں کھڑے کیے گئے بتوں کو توڑ کر پاش پاش کیا۔ اس کا صلہ یہ ملا کہ اغیار تو مزے کریں اور ہم مسلمان صرف آخرت کی خوشیوں کا انتظار کرتے رہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ توحید کے نام لیواؤں پر لطف و عنایات کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو تیرا نام لینے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ 20 اور بعد کے بندوں میں اقبال نے مختلف تلمیحات استعمال کی ہیں اور ان سے بہترین معنی پیدا کیے ہیں۔ مسلمانوں میں آج بھی قوت ایمانی موجود ہے، لیکن رحمت خداوندی ساتھ ہو تو ان مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ اقبال مسلمانوں کی موجودہ صورتحال سے مایوسی کی کیفیت کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ یقین بھی ہے کہ ایمان کی یہ چنگاری کسی بھی وقت سلگ کر 4 سو آگ کی طرح پھیل سکتی ہے۔ آخر میں اقبال اس امید اور تمنا کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ شاید مسلمان اپنے عہد رفتہ کی یادگار تازہ کر دیں، لیکن سر دست اس جیسی کوئی سرگرم عمل تحریک مسلمانوں میں نہیں ہے۔ فنی لحاظ سے بات کی جائے تو یہ نظم مسدس ترکیب بند ہیت کے 31 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس کی بحر، رمل، مسمن، مخبون، مقطوع ہے۔ بحر کے ارکان فاعلات، فعلات، فعلات، فعل ہیں۔
علامہ کی یہ نظم ایک ایسے مضمون کی حامل تھی جو اس انداز میں پہلے کسی نے نہیں پیش کی تھی، اس لیے ماہر القادری کو کہنا پڑا، ایک نئی طرز نئے باب کا آغاز کیا، ایک نئی طرز نئے باب کا آغاز کیا، شکوہ اللہ کا اللہ سے بصد ناز کیا۔ اقبال کے لہجے میں تنوع ہے، کہیں عاجزی، کہیں غیرت و انا کا احساس، کہیں تلخی اور جوش، اور کہیں مایوسی اور دعا و زاری۔ تغزل کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، جیسے یہ شعر، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اعجاز و بلاغت کے یہاں نادر نمونے ملتے ہیں، مختصر ترمیحات میں تاریخ کے ایک بڑے حصے کو سمیٹ لیا گیا ہے۔ اقبال نے مختلف صنعت کا استعمال بھی کیا ہے، جن میں صنعت تلمیح، صنعت ترسی، صنعت طباع کی ایجابی، تصویر کاری اور تشبیہ و استعارہ کا بہترین استعمال کیا ہے۔ شکوہ ایک ایسی نظم تھی جس کی تعریف بھی بہت ہوئی، لیکن اس پر تنقید بھی ہوئی۔ خود علامہ نے کہا کہ اس بارے میں مجھے ہزاروں خطوط موصول ہوئے۔ شکوہ نظم بندے کا اللہ سے شکوہ تھا، اس لیے اس کا جواب بھی ضروری تھا جو علامہ نے جواب شکوہ کی صورت میں لکھا۔ اس سے وہ تمام شکوک و شبہات اور ترددات زائل ہو گئے جو علامہ کے افکار پر وارد ہوئے تھے۔